کلمہ مقبول نہیں ہے. اللہ یہ ہے توحید. آج توحید کا جذبہ پیٹنے والے اللہ اکبر ان کو اور کوئی بات نظر نہیں آتی. وہاں توحید ہے رسالت. یہاں عظمت رسالت میں توحید ہے, محبت رسالت میں, اطاعت رسالت میں توحید. میں ظلم جاؤں گا فاستغفر اللہ. اب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, صرف اللہ سے. آپ کی توبہ ان لوگوں کی توبہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ مسئلہ بھی غور سے سن دو. قرآن فرماتا ہے یہ خود توحید کرتے رہے, یہ خود توبہ کرتے رہے بغیر آپ کے. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر آپ کے قدموں میں حاضر ہونے کے, بغیر آپ کی ذات اقدس کا وسیلہ بنانے کے, بغیر آپ کی ذات مبارک کے دامن میں کے, یہ اللہ اللہ بھی کرتے رہے, لا الہ الا اللہ بھی کرتے رہے, جو ان کی مرضیاں کرتے رہے. قابل قبول نہیں ہے جب تک فاستغفر لهم الرسول آپ کے قدموں میں آ جائیں, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. فرمایا اے پیارے محبوب تو بھی ان کے لیے دعا کر, تو ان کی توحید کی شہادت. اصل نقطہ جو ہے وہ یہ ہے توحید کی شہادت تو دے دے. جب تو دے گا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے قلب دل سے پڑھا ہے تو تب ان کی توحید کی شہادت قبول ہے, ورنہ نہیں. فرمایا فاستغفر لهم الرسول. پیارے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے آپ استغفار کریں, دعا فرمائیں. استاد بڑا ہو کے قابل ہے. حضور کیا دعا فرمائیں. اللہ اکبر. سوال پر غور کیا. فاستغفر لهم الرسول. حضور کیا دعا فرمائیں. وہ تو دعا کروا رہے ہیں, وہ تو رو رہے ہیں, وہ اپنے طلب کر رہے ہیں, وہ اپنی معصیتوں کو حضور میں پیش کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ان کی معصیت کو آپ قبول کریں گے تو بس قبول ہوگی. ہاں یہ بات ہے. جب آپ سند دیں گے, اب آپ کی دعا کرنا کیا ہے؟ آپ کا دعا کرنا یہ ہے کہ ان کی ان گناہوں کی التجاؤں کو آپ قبول کر کے میرے حضور میں پیش کر دیں گے. جب آپ پیش کریں گے تو تب ان کی دعا, ان کی یہ استغفار, ان کا یہ ایمان قابل قبول ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو قابل قبول نہیں ہے. معلوم ہے کہ توحید بھی پیارے محبوب کی دعا پہ موقوف ہے, پیارے محبوب کے قبول کرنے پہ موقوف ہے. اللہ واستغفر لهم الرسول. آگے فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما. نام تاکید کی ہے, ضرور بھی ضرور جس وقت آپ کے حضور میں آئیں گے آپ سے سند حاصل کریں گے, آپ سے سند حاصل کریں گے. آپ کی سفارش ان کے گناہوں کی بخشش پہ دال ہے ہوگی. آپ مہر تصدیق سب فرما دیں گے تو پھر ضرور بھی ضرور اللہ جل جلالہ کو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت ہی زیادہ مہربان پائیں گے. معلومہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد, پیارے محبوب کی تصدیق فرمانے کے بعد ہی اگر کوئی بات بنے گی تو بنے گی, ورنہ نہیں بنتی. ہاں خالی خودی دعوے کرنے سے کوئی بات نہیں بنتی. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید بتا. اللہ کیا توحید فرمائی. فعلم جان دے انہو شان یہ ہے کہ وہ ذات مبارک, شان یہ ہے کہ وہ بے شک وہ ذات مبارک لا الہ الا اللہ. فعلم
معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق اگر ہے تو اسی کی ذات ہے، جس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے، لا الہ اللہ۔ آج کہتے ہیں یہ فقیر لوگ ہیں، یہ جو درویش لوگ ہیں، یہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، یعنی کہتے ہیں یہ بدعت کی تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ جو لوگ ہیں ان کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بس یہ اپنے آپ کی پوجا پاٹ کرواتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو ہم اپنے کفر بنا۔ جس صوفی کے بعد آپ چلے جائیں، چاہے وہ قادری درویش ہے، کہ وہ چشتی درویش ہے، کہ وہ نقشبندی درویش ہے، کہ وہ سہروردی درویش ہے، کہ قلندری درویش ہے، جس درویش کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں کہ آپ ہمیں مرید کر دیں، تو پہلی بات وہ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ کہو لا الہ الا اللہ۔ اب جتنے شرک کی جڑیں ہیں وہ تو اس بیچارے نے کاٹ کے رکھ دی، جتنی بدعت کی جڑیں ہیں اس نے کاٹ کے رکھ دی، جتنے تمہارے گناہ میں بچنے، تم سے یہ کلمہ پڑھا کر اپنی شہادت تمہارے اس کلمے پہ ثبت کر کے تمہارے گناہوں کے معافی کی سند تمہیں دے دی ہے۔ ہاں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم نے یہ کلمہ کیا پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، فاعلم انہ لا الہ۔ ہر عبادت کی جان کلمہ توحید ہے، ہر عبادت کی روح کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ مقام ہے کس کا؟ مومن کا۔ یہ زندگی ہے کس کی؟ مومن کی۔ اور مومن وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے سچا ایمان لاتا ہے، منافقانہ ایمان نہیں لاتا، سچا ایمان لاتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی ایمان لاتا ہے۔ ہاں، حضور کو دیکھتے تھے اس وقت، قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید فرماتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المنافق، جب آپ کی خدمت مبارک یہ منافق حاضر ہوتے ہیں، یہ منافق آپ کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نظر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے، مان لیا یا نہیں مانا؟ مانا جو کہا، مگر نہیں، دل سے نہیں مانا، زبان سے کہا، دل سے، زبان سے اقرار کیا مگر دل سے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد، اللہ جل جلالہ گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر، گواہ بھی کون؟ سوچ دو بات کو، لا الہ الا اللہ گواہ، توحید گواہ، واللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، کیا گواہی دیتا ہے؟ انک لرسول، کہ اے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ کے آپ سچے رسول ہیں۔ شہادت دی رسالت کی تو کس نے؟ توحید ہے۔ غور کرو آپ، اب توحید اور رسالت کیا ہے؟ اللہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اے پیارے محبوب تیرے سامنے آگے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، مگر ہے یہ کاذب، جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ اے پیارے محبوب آپ کو دیکھتے ہیں، ایک دوسری آیت میں آتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف مگر آپ کو نہیں دیکھتے، اللہ غور کے قابل ہے یہ بات۔ معلوم ہوا کہ رسالت کو پہچاننا بھی ایک کمال ہے، رسالت کو، مقام رسالت کو جاننا بھی ایک بہت ہی عجیب عظمت ہے۔ بدبختوں نے یہی سمجھا کہ رسول ہم جیسا تھا، بدبختوں نے یہی سمجھا کہ وہ، آپ اور فرمائیے، تمہیں لوگ کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا کہ تم اپنے خواہش سے نہیں بولتے ہو، جو کچھ بولتے ہو وہی سے بولتے ہو، اس کو فرمایا تم جیسا ہوگا، فرمایا دیکھتے ہیں آپ کو مگر آپ کو نہیں پہچانا۔ مولانا نے ایک شاعر لکھی، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ،
واقعہ بڑا فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں صحرا میں، اس کو آئینہ ملا تھا، وہ حبشی، اس کو آئینہ ملا، اس نے دیکھا آئینہ دیکھنے کے بعد اس نے توڑ دیا۔ مولانا فرماتے کیوں توڑا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا کیوں توڑا؟ کہ اس لیے اس نے توڑ دیا کہ اس کو اپنی شکل ہی بہت خراب اس میں نظر آئی، بہت بھاری نظر آئی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، درد دانت تھے، سمجھ گئے، کھلی کھلی آنکھیں تھی، سیاہ رنگ تھا، ایک عجیب جگہ اٹھی اور اس کو نظر، انہوں نے کہا کہ شیشہ خراب ہے لہٰذا شیشے کو توڑ۔ سر مولانا فرماتے ہیں شیشے کا کیا حضور تو اس کی اپنی شکل کا، انہوں نے تو نبی کو دیکھا، اس کو اپنی شکل نظر ہے، ہائے ہائے فرمایا اپنی ایک آیا ابو جہل آیا، آگے دیکھا، کہنے لگا اللہ توبہ توبہ، کہنے لگا اے میرے بھتیجے آج تو مجھے بڑا بدصورت نظر آ رہا، چلا گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی حضور کو دیکھتے ہیں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی حضور کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی حضور کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آج تو اس چاند سے بھی زیادہ آپ خوبصورت ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حضور ابو جہل کو کیا جواب دیا آپ نے، ابو بکر کو کیا جواب دیا؟ فرمایا نبی آئینہ ہے، نبی جو آتا ہے اس کو اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ہاں اللہ یہ شہد ہو، منافقوں کو تو یہ نظر آیا، منافقوں کو تو نظر آیا کہ حضور رسول نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ حضور رسول ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جن کو بزرگ استاد دیتے ہو، ایسے اساتذہ ملو جو قرآن کو محبت رسول کی عینت سے پڑھنے والے ہوں۔ جب محبت رسول کی عینت، وہ ہمارے استاد حضرت علامہ شیخ المحدثین والمفسرین صاحبزادہ حافظ علی احمد جان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ایک صاحب کے متعلق ان کو کہا گیا تھا وہ ہر وقت حدیث پڑھاتے رہتے ہیں، ہر وقت حدیث پڑھاتے رہتے ہیں، اور آپ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، مگر آپ کی مجلس میں کچھ مزہ آتا ہے، حد آتا ہے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، پوچھنے والے تھے، بڑے قابل ترین آدمی تھے، اور ان کی مجلس وہ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، مگر ان کی مجلس میں جو حد اور مزہ لطف آپ کی مجلس میں آتا ہے، وہ بھی الحمدللہ حدیث ہی پڑھاتے ہیں، مگر وہ لطف وہ حد اور وہ مزہ نہیں آتا۔ تو عجیب بات آپ نے فرمائی، حافظ صاحب فرماتے ہیں وہ اینک لگا کے پڑھتے ہیں کہ حضور بشر ہے بشر ہے بشر ہے، اور ہم اینک لگا کے پڑھتے ہیں کہ حضور توحید میں فنا ہے فنا ہے فنا۔ بات ان کو اپنی اینک سے نظر آتا ہے، ہم کو اپنی اینک سے نظر آتا ہے، یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اب توحید کے متعلق یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے ان کا ترجمہ جو قرآن مجید سے موجود تعلق ہے اس کا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیہ کریمہ میں اس نطق پیغمبری کے ساتھ فرمایا۔ اب میرا آپ رب سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ اس نے آ کے قرآن مجید پڑھا ہو، کسی نے دیکھا اگر ہے تو وہ آ کے ہمیں بتا دے کس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان میں مناظر نازل ہوا، تشریف لایا، اور صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور پھر اللہ جل جلالہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید پڑھتے سنائے۔ پیارے محبوب
اور پیارے محبوب نے قرآن مجید یاد کیا، آپ سے لوگوں کو شاندار عمل کروایا. اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر ہمیں بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری بات ہے کہ جو قرآن حضور پڑھتے ہیں، جو کلام حضور پڑھتے ہیں، وہ کلام الہی ہے، وہ خدا ہی پڑھ رہا ہے. جو فرمایا ہمارے فقہا نے، ہمارے فقہا فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو، جب تم بہت غور سے سنو، جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو اور تم قسم کھا لو، کیا قسم کھاؤ؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا. کہا تم قسم میں جھوٹے نہیں ہو. تمہارا مقام حضور کے صدقے میں یہ ہے، حضور کے صدقے میں، حضور کے دامن کے صدقے میں، حضور کے قدموں کے صدقے میں، حضور کے چہرے اقدس کے صدقے میں ایک مومن کو یہ مقام مل رہا ہے کہ وہ کہتا نہ قرآن پڑھتا ہوں گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، قسم کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے رب کو فرماتے ہیں کہ وہ قسم میں جھوٹا نہیں ہے. اور وہ جس پہ کلام نازل ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے، وہ کون پڑھ رہا ہے؟ اس نطق مبارک کے ذریعے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ پیدا کرنا، اس نے ذات اللہ اکبر، اللہ اس نے ذات کن کا اللہ لا الہ. جب اللہ کو کاٹو، دیکھو الف کو ہٹا دو، الف کو ہٹا دو زندہ رہ جائے گا، الف کو ہٹا دو، لام کو ہٹا دو لہو رہ جائے گا، لام کو ہٹا دو اور پھر لام کو ہٹا دو ہو رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کا بھی غور کرو، جتنا تقسیم کرو اس کے نام کو، ٹکڑے ٹکڑے کا تو اس کے نام کو، پھر بھی اللہ ہی اللہ ہے. ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے اس میں مبارک میں بڑی بڑی عظمتیں، اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک میں بڑی بڑی برکتیں ہیں. اس وقت ان کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کرنے کے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس موضوع کے اوپر بہت سی نشستوں کی ضرورت ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں جو ہمارے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے، لفظ یہ تزکیہ کرتا ہے وجود کا. کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے وجود کو. یہ لفظ اللہ نفسانیت کو فنا کرتا ہے، یہ لفظ اللہ ہوائیت کو فنا کرتا ہے، یہ لفظ اللہ برے خیالات، برے ذہنوں کو صاف کرتا ہے. یہ لفظ اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ وجود پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کا نور اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اس لفظ اللہ کا نور ظاہر طور پر اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے. اور جب یہ لفظ اللہ کا نور اس انسان کو تزکیہ کرتے ہوئے اپنی نورانیت میں ڈھانپ دیتا ہے تو کائنات اس کے سامنے کھل جاتی ہے. یہی وہ مقام ہے. چاہے خدا کا ولی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حسن اتصال. میرے پیارے غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں پہ نظر کی ہے. اللہ اکبر. جتنے شہر ہیں جمیعاً، بتاؤ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کتنے شہر ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے.
18,000 عالم ہے. ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، 18,000 عالم ہے. 18,000 کہنے کی بات ہے. یہ بھی ایک صوفی کا اپنا خشک ہے، ایک صوفی کا اپنا جاننا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر اس کے باعث کتنے 18,000 عالم ہیں. اب بتاؤ 18,000 عالموں میں کتنے شہر ہیں؟ معلوم نہیں کتنے ہزار عالم ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، مگر اس صوفی کا اپنا اندازہ ہے. حضرت مستان شاہ کاملی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم، 18,000 عالم یکساں شدہ تمہارا. ہاں 18,000 عالم یکساں شدہ تمہارا. فرمایا اس لفظ اللہ کی برکت سے، اس کی یاد کی برکت سے، اس کے تزکیہ عطا فرمانے کی برکت سے، فرمایا 18,000 عالم میرے سامنے موجود ہیں. اور پیارے محبوب فرماتے ہیں 18,000 عالم کے اندر سے جتنے بھی میرے محبوب سبحانی فرماتے ہیں شہر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنے ہیں. فرماتے ہیں میرے سامنے اس طرح ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. ہتھیلی پر. اور حضور پاک سید دو عالم شفیع المذنبین رحمت اللہ تعالی رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان جتنی کائنات ہے سب لپیٹ کر میرے ہاتھ میں دیں گے. کچھ بھی لفظ اللہ کی جو عظمت ہے، جو کمال ہے لفظ اللہ. اب کوئی 80-90 برس میں، بلکہ 90 برس کے قریب ہوئے، ایک بزرگ نور کوٹ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ ہے. یہ لفظ اللہ کی عظمت آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سجادہ نشین کے خواب میں آتے ہیں. فرماتے ہیں میری قبر کو مجھے یہاں سے اکھیڑو، میری قبر کو اکھیڑو اور یہاں سے لے جاؤ 7 میل دور مجھے لے جا کے دفن کر دو. غور فرماؤ، یہ لفظ اللہ کی عظمت سے جب انسان کا تذکیہ ہوتا ہے تو انسان مرتا بھی نہیں ہے. ہم جس کو موت کہتے ہیں وہ موت نہیں ہوتی ہے. حیاتاً طیبہ فلنحیینہ حیاتاً طیبہ، ضرور بالضرور ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں جو لفظ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں فرمایا مجھے یہاں سے نکالو. ایک تاریخی حقیقت ہے، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شہادت دی ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر. ایک دن آئے ملا صاحبان سے پوچھا، کہا میں نے رات کو خواب دیکھی ہے. سلطان باہو سے فرماتے ہیں میری ناش کو یہاں سے نکالو. ملا صاحبانوں نے کہا آپ اونٹ ذبح کریں، قرآن مجید کے ختم کرائیں، کوئی تکلیف آنے والی ہے. آپ نے 72 اونٹ ذبح کیے. یاسین صاحب سجادہ انہیں 72 اونٹ ذبح کیے. تمام علماء کو ملا صاحبانوں کو جمع کیا. خیرات رات کو پھر خواب میں آیا. حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا مجھے یہاں سے نکالو، آدمی دوسرے مقام پہ لے جا کے دفن کرو. صبح اٹھے پھر کہنے لگے وہ رات کو تو پھر میں نے وہی خواب دیکھی. انہوں نے کہا اور زیادہ کریں، اور زیادہ خیرات کریں. 101 اونٹ گائے بیٹھ آپ نے ذبح کیے. اب چرچا ہو رہا ہے، مخلوق آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور فرمائیے آپ لوگوں کو جمع کرنے کا کتنا عجیب طریقہ ہے. لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. رات کو پھر سوئے. اللہ فرماتے ہیں حضرت سلطان صاحب کے ہاتھ میں عصا ہے. حضرت سلطان صاحب آئے آگے کہتے ہیں یاسین میں تمہیں کہتا ہوں تم مجھے یہاں سے نکالو، تم خیرات کے پیچھے لگتے ہیں. کہا چناب آ رہا ہے، چناب، وہاں چناب کا دریا رہتا ہے. کہتے ہیں چناب کا دریا آ رہا ہے اور مجھے یہاں سے بہا کے لے جائے گا، لہذا یہاں سے مجھے نکالو.
اللہ صبح ہوئی بھائی حاجی صاحب نے ملا صاحبانوں کو کہا اب یہاں قرآن بھی پڑھتے رہیں کھانے بھی کھاتے رہیں ہم اپنا کام کریں گے. جو انہوں نے آپ کی قبر مبارک کو بڑا صابن کا آپ کا نکالا. اب اصل بات جو آپ کو بتا رہا ہوں عظمت اللہ کسی انسان کے ساتھ جب تزکیہ کرتا ہے یہ انسان اب باہو انسان تھے ماں باپ کے بیٹے تھے یا نہیں کسی کے چچا تھے کسی کے پھوپھے تھے کسی سے پیدا ہوئے تھے مگر اب لفظ اللہ کی دیکھو عظمت فرماتے آپ کو تابوت نکالا گیا تابوت لا کے رکھا گیا. اب مخلوق جمع ہو گئی بہت بڑے بزرگ ہمارے پشاور کے جن کی سچائی جن کی دیانت جن کا تقویٰ جن کا ذوق جن کا صدر جن کا کرم جن کی بزرگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پشاور شہر کے اندر حضرت آقا سید ستار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں پہنچی اور تو میں بھی فرمایا لوگوں نے کہا کہ بس جج لوگ بھی تھے کلندر ٹائپ کے انہوں نے کہا ان کا منہ ننگا کرے تابوت کو کھولے. فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا جس وقت ان کے تابوت کو کھولا گیا فرماتے ہیں ان کا چہرہ نہیں تھا سنہری اللہ تھا. یا رسول اللہ اس اللہ کی حضرت اس اللہ کی شان اس اللہ کی بزرگی پر آپ غور فرمائیں. انسان کا تجزیہ کون کہتا ہے یہ لفظ اللہ کا. اس لیے صوفی کہتے ہیں بابا اللہ اللہ کرو سانس جائے تب بھی اللہ ہو سانس نکلے تب بھی اللہ ہو. فرماتے ہیں یک دم غافل 100 دم کافر. اگر ایک سال بھی تیرا اللہ کی غفلت سے گزر گیا تو تو کافر ہو گیا. فرمایا وہ ہمارا تعلق نہیں رہا. اصل بات یہ ہے ہم نہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں نہ ہم بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں. پھر ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہ لفظ اللہ کیا ہے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی سے پوچھو کہ اس لفظ اللہ کے اندر کتنی کرامت ہے اس لفظ اللہ کے اندر کتنی بزرگی ہے. فرماتے ہیں اگر تم اس لفظ اللہ کے ذکر کو اپنے قلب پہ نقش کر حضرت امام ربانی اپنے خلیفے کو لکھا اگر لفظ اللہ کے ذکر کو تم اپنے قلب پر نقش کر لو اور تمہارا وجود اس لفظ اللہ کے نور سے بھر جائے تو فرماتے ہیں کعبہ تیرے لیے آئے. اب دو سوچنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے. یہ بڑی اس لفظ اللہ کی جو عظمت ہے تمہارا پیارے محبوب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمایا قل اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے آپ پیارے محبوب آپ بباوے دوحج اعلان کیا اعلان کی اللہ وہی اللہ ہے اللہ وہی اور کوئی نہیں جس کا میں پتہ دے رہا ہوں وہ اللہ ہے. اقبال نے ایک شعر لکھا ہے اور میں نقشے کو لکھا بڑا زکت کا فراز پڑتا ہے نا اس کو لکھا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی تو اقبال اس کو بتلاتا مقام کبریا کیا ہے اس کو بتانا تھا یہ مقام اللہ جو ہے یہ کیا ہے. ہاں فلسفے کے اندر نہیں ہے یہ جناب محمد رسول اللہ کے قدموں کے اندر ہے. ہاں یہ جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم کے اندر ہے. تو اللہ لا الہ الا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اللہ ہے. لا الہ الا کوئی معبود اگر حق نہیں
لا الہ 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 کے معنی وہ جس کی عبادت کی جائے، الہ کے معنی وہ جس کو سجدہ کیا جائے. لا الہ کوئی معبود برا نہیں الا مگر ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ. اب غور فرمائیے صوفیہ کے 4 سبق ہیں، صوفیہ کے 4 سبق ہیں، چاہے وہ کسی سلسلے سے بھی منسلک ہو. لا الہ الا اللہ آ گیا اس کے اندر، الا اللہ آ گیا اس کے اندر، اللہ آ گیا اس کے اندر، روح آ گیا اس کے اندر. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روح کا جو اس میں مبارک ہے لا الہ الا وہ آیا ہے نا قرآن میں. اس سورج میں اس آیت کا نام ہی کیا؟ آیت الکرسی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو با ایمان دنیا سے اٹھائے گا. کیوں؟ ساری توحید ہے، ساری کیا ہے؟ بزبان محمد رسول اللہ توحید ہے، بزبان رسول کریم. یہ بات ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ روح کا جو لفظ ہے، یہ روح کا جو نام ہے فرمایا یہ بڑا محبت والا ہے. یہ روح کا جو نام ہے بڑا فرماتے ہیں اتنا عشق ہے اس کے اندر کہ ہر سانس میں یہ جگاتا ہے اللہ